مجید بریگیڈ جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو باہر سے کنٹرول ہوتی ہے اور پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی ہے اس کے لیے تھریٹ ہے. نہ صرف پاکستان کے لیے تھریٹ ہے بلکہ ریجن کے لیے بھی تھریٹ ہے کہ انڈیا اس کو ان کو ایز اے پراکسی کے طور پہ یوز کرتا ہے. مجید بریگیڈ ان کا ملٹری بریگیڈ ہے جو کہ آپ کہہ لیجیے جس کا ٹارگٹ جو ملٹرائزڈ جس میں جو ٹارگٹنگ ہے وہ یہ کرتے ہیں. ان دونوں کے کمبینیشن سے یہ پراکسی وار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ہندوستان جو ہے اس اہم موقع کے اوپر ان سے برداشت کیوں نہیں ہو رہا اور کیوں اس طرح کی نیگیٹیوٹی جو ہے اس میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. فتنۃ ہندوستان اور اس کی پراکسیز کا تعاقب جاری ہے اور ہمارے اس تعاقب کرنے کے جو ثمرات ہیں وہ کچھ سامنے آئے ہیں. امریکہ سے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ فتنۃ ہندوستان کی جو پراکسی BLA جو سب سے بڑی پراکسی، ویسے تو اور بھی بہت ساری چھوٹے چھوٹے گروپ دھڑے ہیں وہاں پہ، لیکن اس کی جو سب سے بڑی جو پراکسی ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا جو آگے نیچے اس کی جو مجید بریگیڈ ہے اس کو جو ہے وہ ٹیررزم جو ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا، انٹرنیشنل ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا گروپ اس کو امریکہ نے. تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج کے شو میں ہم اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار جناب کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب موجود ہوتے ہیں نشست میں. ان کی طرف چلتے. کرنل صاحب، سر یہ ظاہر ہے آپ لوگوں نے بہت زیادہ بات کی اس کے اوپر، خاص طور پہ ہم نے آئیڈینٹیفائز کی اس کی جو پراکسیز ہیں جتنی بلوچستان میں خاص طور پہ کام کر رہی ہیں. اب جو ہے آن دا رن ہے کہ فوج نے جوب کے اندر آپریشن کرتے ہوئے 47 جو ان کے پراکسی ٹیررسٹ ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا. ایک یہ گراؤنڈ کے اوپر جو آرمی کا جو ان کو نیوٹرلائز کرنا، اور پھر جو پیچھے جو امریکہ کی طرف سے اس کو کہہ لیں کہ دہشت گرد گروپ قرار دینا، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے؟ جی بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ دیکھیے یہ جو بڑے عرصے سے نہ صرف یہ کہ کہا جا رہا ہے بلکہ اس کے ثبوت بھی دیے جا رہے ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر انریسٹ ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ جو کوشش ہے وہ ہمارا جو دشمن ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، چلے میں دشمن شروع میں نہیں کہہ دیتا کیونکہ کوالیفائی کرنا یہ تو آن ریکارڈ ہے نا. ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے وہ کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ، آتے ہی انہوں نے کہا جی جو ڈیفینسو آفینس کا نیریٹو لے کے آئے تھے وہ یہی تو تھا بلوچستان سارا کرنا. تو وہ جو ہمارا یعنی انڈیا ہے وہ انڈیا اس کو ان کو ایز اے پراکسی کے طور پہ یوز کرتا ہے. اچھا، اب پراکسی کے لیے دیکھیے جی دو چیزیں جو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ جب کسی ملک کے اندر یا خدا نخواستہ ایسی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسرجنسی، تو آپ گریونسز اور گریڈ کا سہارا لیتے ہیں. تو گریونسز گریڈ بلکہ بعض اوقات زیادہ ہو جاتی ہے، گریڈ زیادہ ہوتی، یہ دونوں ٹاگل کرتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. کبھی گریونسز آپ بڑھا دیتے ہیں، کبھی آپ گریڈ بڑھا دیتے ہیں. جہاں گریونسز سے کام نہیں چل رہا تھا گریڈ بڑھا دیتے ہیں تو گریونسز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گریڈ کا مطلب یہ کہ مال پانی، گریڈ کا مطلب ہے مال پانی اور وہ پیسہ آنا، اور گریونسز کا مطلب ہے کہ یہ بتانا کہ جنرل پبلک کو کہ ہمارا جو ہے یہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا، خدا نخواستہ بلوچستان ڈپرائیو ہیں، نہیں ملتے، مارے گئے، لوٹے گئے ہیں، ہم خدا نخواستہ سنز آف لیسر گاڈ ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ پریولیجڈ ہیں اور سارا. تو یہ اس کی بیس پہ سارا کچھ ہوتا ہے. جی یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے کی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہو نہیں پا رہا، کیونکہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ ظاہر محب وطن ہیں، وہ پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور وہ پاکستان کا حصہ ہیں اور ہر طریقے سے پاکستان کا حصہ ہیں. اچھا، لیکن یہ دیکھیے وہاں پہ BLA کام کر رہا ہے، وہاں پہ BRA کام کر رہا ہے، وہاں پہ اور اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جیسے ڈاکٹر اللہ نظر دیکھ رہے ہیں، اور ڈفرینٹ ابھی BYC سافٹ وہ بھی آ گیا. جی جو ان کی یہ سارا کچھ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو مجید بریگیڈ تھا، مجید بریگیڈ ان کا ملٹری بریگیڈ تھا جو کہ آپ کہہ لیجیے جس کا ٹارگٹ جو ملٹرائزڈ جتنے جو ٹارگٹنگ ہے وہ یہ کرتے تھے، جو فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جی ٹرینوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، بسوں سے اتار کے لوگوں کو مارتے ہیں، جی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا میس کلنگ کرتے ہیں. تو یہ سارا کام جو ہے نا مجید بریگیڈ کر رہا تھا. اور اس مجید بریگیڈ کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ جی یہ جو اب جو بھی اگر ٹریل پکڑا جاتا ہے اور اس ٹریل کو اگر مجید بریگیڈ سے لنک کیا جاتا ہے تو جو بھی ملک اس کے پیچھے ہے اب وہ اس کا مطلب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ وہ ٹیررزم کو اسپانسر کر رہا ہے اور پاکستان میں اسپانسر کر رہا ہے.
دوسرا جتنی جو کنٹریز ہیں جب امریکہ کے ان کو ڈکلیئر کرنے سے یورپ کے اندر ان کی موومنٹس مجید برگیڈ کے لوگوں کی امریکہ کے اندر موومنٹ ظاہر ہے وہ بھی انڈر سرویلنس آئیں گی اور وہ بھی اور آپ کو یہ پتا کہ یہ جو ایک تو ہندوستان تو اپنا ان کی کر رہا ہے لیکن یہ ان کی یہاں کے جو لوگوں کے جو لیڈرز ان کو جو کہتے ہیں وہ سارے یورپین کنٹریز میں جو ہے نا وہ وہاں پر موجود ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو جو لیڈرز ہیں وہ ظاہر ہے کیونکہ یہ ان کو پلیس وہاں پہ کیا گیا ہے اور وہاں سے ان کو وہاں سے ہی آپریٹ کرتے ہیں, وہاں سے لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں سے پیسہ ویسا روٹ کرنا ذرا آسان ہوتا ہے نا. دوسری طرف تو ڈائریکٹ پاکستان بھیجیں گے تو مسئلہ ہوگا. جو گریڈ والا ایلیمنٹ ہے نا وہ وہاں پہ ہے اور جو گریونسز والا ایلیمنٹ ہے وہ یہاں پہ ہے. تو ان دونوں کے کمبینیشن سے یہ پراکسی وار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیں یہ ان کو کرنے سے اب اس میں یہ ہے فیلڈ مارشل جنرل اسم منیر ہیں, یہ اس وقت دورے کے اوپر تھے, تو ان کی مطلب یہ کہ ان کا جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے اس میں کام کر رہی ہے, ورک کر رہی ہے دنیا کے پاکستان کی, جن کے پاکستان کو خاص طور پہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو اپنے ان کے ساتھ جو امریکہ کے ساتھ جو کولیبریشن ہے اس کو اب ان کی یہ کتنا ہیلپ کرے گا ہمارے بلوچستان کو اور کے پی کو سیو کرنے کے لیے. دیکھیں پاکستان اور امریکہ کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کوآپریشن ہے وہ آلموسٹ 20-25 سال پرانی ہے. جب یہ ایون افغان وار کے زمانے سے اس سے بھی پرانی ہے. تو پاکستان نے جو جتنی بھی امریکہ کی جو پالیسیز آتی رہیں کاؤنٹر ٹیررزم کی, پاکستان ہمیشہ اس کا حصہ تھا اس ریجن کے اندر, کیونکہ پاکستان جو کٹنگ ایج پہ جو پرفارم کر رہا تھا وہ پاکستان پرفارم کر رہا تھا. بالکل. یا جس آپ کہہ لیجیے کہ جہاں پہ وہ افیکٹو یا ان افیکٹو ہو رہی تھی وہ ریجن پاکستان کا تھا. عملی طور پہ آگے جو ہے وہ پاکستان جو ہے ان کو کاؤنٹر کر رہا تھا. اس لیے جو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کا وزٹ وہاں پہ, ان کا وہاں کے جو چیئرمین جوائنٹ سٹاف ہیں ان سے ملنا, ان کا سینٹرل کمانڈ کے جو جانے والے تھے ان سے ملنا, میں شرکت کرنا, پھر ان کا ایک لانگ رینج آف اسی طرح کی جو سائڈ لائنز پہ باقی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی, جو پینٹاگون کی, ان کے لوگوں سے ملنا اور پروفیشنلی ساری ڈسکشنز جو ملٹری ڈپلومیسی میں ہوتی ہیں وہ کی. اور اس میں پھر پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے اس کو نہ صرف اجاگر کیا, اس کو ایکسپلین کیا. اور یہ سارے جو معاملات ہیں اسپیشلی جو پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی سے لے کے, کیونکہ وہ ٹیررزم کے تھرو ہو رہے ہیں اور ٹیررزم میں پھر ہماری جو سول آرمڈ فورسز, ہماری آرمڈ فورسز اور وہ آتی ہیں, تو ظاہر ہے وہ ایک ملٹری کے ایک جو فنکشن ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کے اندر. تو اس پہ ظاہر بات ہوئی. مطلب پاکستان جو ہے وہ دنیا کو, امریکہ کو کنونس کرنے میں یہ کامیاب ہوا ہے کہ اصل پرابلم جو ہے وہ کہاں پہ ہے, کدھر سے آتے ہیں ہماری جو ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں. جی, کیونکہ یہ بذات خود یہ اس کی ریکگنیشن ہے کہ جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ونڈیکیٹ ہوا ہے, اور وہ پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایکسیپٹ ہوا ہے کہ مجید بریگیڈ جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو باہر سے کنٹرول ہوتی ہے, جو کہ ایک پراکسی ہے, ایک پراکسی کا حصہ ہے BLA اور BRA کا, اور وہ پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, سوورینٹی اور پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی ہے اس کے لیے تھریٹ ہے. نہ صرف پاکستان کے لیے تھریٹ ہے بلکہ ریجن کے لیے بھی تھریٹ ہے, کیونکہ یہی جو پھر ٹیررسٹ ہیں یہ ایران کے اندر بھی آپریٹ کر سکتے ہیں, یہ سینٹرل ایشیا میں بھی آپریٹ کرتے ہیں, یہ ایون کرد کا جو ایک فیکٹر ہے اس کے ساتھ بھی لنک ہو سکتے ہیں. تو ان اے وے یہ ریجن کی کنٹری عراق, پاکستان, ایران, ٹرکی, اس سارے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہاں ابھی جو سینٹکام کے جو جنرل جو ریٹائر ہوئے ہیں یہ پاکستان کے اندر موجود تھے. یہاں پر جو ہے وہ ہمارے جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے بھی جو ڈیفنس چیف تھے وہ بھی یہاں موجود تھے. تو یہ ایک جو ریجنل ایک کوآپریشن کا جو ایک نیا ایک دور شروع ہوا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں پاکستان کا رول, پاکستان کا کردار اور پھر پاکستان کی اپنی انٹرنل سیکورٹی جو ہے اس کو کتنی بینیفٹ اس میں ہوگی؟ دیکھیں یہ جو ویسٹ ایشیا ہے اس کی ایک پیکولیرٹی ہے. اس کی پیکولیرٹی یہ ہے جس میں پاکستان بھی آتا ہے, جس میں ایران بھی آتا ہے, جس میں سینٹرل ایشیا بھی آتا ہے. یہاں کے ان کنٹریز کے اندر جو امپورٹنس ہے ملٹری کی, سول ملٹری ایکویشن میں اس کی ڈیسیژن میکنگ کی, وہ نیچرلی اور جنیرکلی گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر بلٹ ہے. کیونکہ یہ وہ اسٹیٹس ہیں جو کہ آپ کہہ لیجیے کہ جن کا سروائیول کوئی نہ کوئی ایسے چیلنجز ہیں کہ جن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, جن کا آپ کہہ لیجیے کہ جن کو حل کرنے کے لیے ان کو ایک اسٹرانگ ملٹری کی اور ایک اس ہیرارکی کی ضرورت ہے.
سو اس لیے جو یہ پہلی جو کانفرنس ہوئی، یہ پہلی دفعہ تھا جس میں جو چیف آف ڈیفینس اسٹافس اور چیف آف آرمی اسٹافس یہاں پہ اکٹھے ہوئے، اور کیونکہ جو سینٹرل کمانڈ ہے اس کا یہ یو ایس سینٹرل کمانڈ اس کا یہ ریجن بنتا ہے، اسی لیے جو یو ایس سینٹرل کمانڈ کے جو جنرل تھے وہ بھی یہاں پہ موجود تھے. تو اور ان کی پریزنس اس کو بھی ونڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ کوئی ایسی کوئی وہ نہیں تھا جو کہ کسی کے خلاف کوئی چیز بن رہی ہو، بلکہ یہ ملٹری کوآپریشن اور کاؤنٹر ٹیررزم اور ملٹری جو آپ کہہ لیجیے ڈپلومیسی، اس کا یہ ایک آپ کہہ لیجیے ڈیمانسٹریشن تھی، اور اسٹیبلٹی کے لیے تھی، کسی انسٹیبلٹی کے لیے یا کسی ریجنل کوئی بلاک بنانے کے لیے یا کوئی اور ایسی چیز. دیکھیں یہ ابھی آپ نے فیلڈ مارشل صاحب کا ذکر کیا، اس میں تھوڑا سا ذرا ایک چیز کو اس کو بھی ذرا ضروری ہے کہ جب انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا ڈنر کے اوپر، تو اس میں ہندوستان کے اندر بہت ساری جو ہے وہ مس انفارمیشن پھیلائی گئی، فیک نیوز پھیلائی گئی کہ جناب چیف صاحب نے وہاں پہ کہا ہے جی کہ ہمارے پاس نیوکلیر بام ہے اور ہم جو ہے وہ اگر ڈوبے تو پتہ نہیں دنیا کو لے کے ڈوب جائیں گے. تو یہ اس طرح کی یہ ہندوستان جو ہے اس اہم موقع کے اوپر اس سے برداشت کیوں نہیں ہو رہا، اور کیوں اس طرح کی نیگیٹیوٹی جو ہے اس میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی میں تو خیر آپ کی اجازت سے ایک جملہ کہوں گا. مجھے لگتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم، وہ ان کے حواس پہ طاری ہو گئی، نروس پہ طاری ہیں. دیکھیں چیف جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم، جب 4 دن یہ مارکا ہو رہا تھا، اور 4 دن میں سے بھی 1 دن میں بہت زیادہ ہوا، لیکن آپ اگر اس کو آپ ایکسپینڈ کر لیں تو 4 دن تو یہ ہوا. ویسے تو 4 گھنٹے تھی بات، ویسے تو 4 گھنٹے کی بات ہے، لیکن 4 دن کے چلے انہوں نے ڈرون بھیجے، پھر پہلے میزل بھیجے، کیونکہ پہلے آدھے پونے گھنٹے میں جب وہ آئے تھے تو آدھے پونے گھنٹے میں ان کے جہاز گرا دیے. تو ان 4 دنوں میں جس نے ایسی بات نہیں کی وہ امریکہ میں جا کے ایسی بات کیوں کریں گے؟ اب ایک بات. دوسری بات ہے ہی از اے ویری رسپانسبل اینڈ ویری ریشنل. ان کا رسپانس دیکھیں آپ تو تھرو آؤٹ دی وار بڑا ریشنل رسپانس، بہت ریشنل رسپانس. اچھا یہ ایک پرائیویٹ ڈنر تھا جس میں اندر کوئی کسی کو موبائل لے جانے کی اجازت نہیں تھی. موبائل لے جانے کی اجازت اس لیے نہیں تھی کہ وہاں کیا بات ہونی ہے یا بات نہیں ہونی یا کوئی ایسی چیز ہے، وہ اس لیے کہ سیکیورٹی کے لیے، بیکاز وہاں پہ اور بھی پروٹوکولز ہیں، اور پھر ایک 4 اسٹار اور پھر جو ہمارے جیسے ہمارے دشمن آپ کو پتا ہے بہت سارے ہر جگہ، تو وہاں پہ یہ پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ وہاں نہیں لے کے جاتے. وہاں پہ انہوں نے ایک کھانا تھا جس پہ باتیں کی ہیں، عام باتیں کی ہیں، اور آپس میں پریزنٹریز ایکسچینج ہوئے. بالکل ایسے. لیکن انڈیا نے اس کے اوپر ایک پوری کہانی کر دی کہ جی وہ نیوکلیر پہ انہوں نے بات کی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے. بھائی نیوکلیر ہمارے پاس ہے، ہم نے کون سا کوئی جناب کوئی دبا کے رسپانسبل وہ ایسے کیوں کہیں گے؟ اور ایک رسپانسبل ہے، انہوں نے پہلے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، اور وہاں پہ بیٹھ کے کیوں کہیں گے جو کہ ایک بالکل ہی ایک پرائیویٹ ایک گیدرنگ ہے جہاں پہ nobody is under Chatham House. of course. جی تو ویسی بات کیوں کریں گے؟ تو یہ بیسیکلی انڈیا کا ایک وہ ہے جی، ان کی فرسٹریشن ہے، اور دوسرا جو ان کے اوسان پہ وہ ایک جو پاکستان اور چیف صاحب سوار ہیں، تو وہ چلیں جی یہ سوال ہی رہے. بہت شکریہ. دیکھیں جی بالکل ناظرین، یہ ایک ریٹرک ہے جو ہمیشہ ہندوستان کہتا ہے جی کہ نیوکلیر. بھائی نیوکلیر جو ہے اب بالکل ایک ریٹرک بن چکا ہے. ہمارے پاس جو نیوکلیر ہے ڈیٹرنس کے لیے ہے، 1000 بار واضح کر چکے ہیں، اور 1000 بار آئندہ بھی شاید ہمیں یہ ضرورت پڑے، کیونکہ اس طرح کی فیک نیوز جو ہے ہمارے خلاف ہندوستان پھیلاتا رہتا ہے. نیوکلیر ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، لیکن جو وار ہوئی ہے، جو مارکا حق ہوا ہے، اور آپ نے جو آپریشن سندور کیا ہے، آپ نے اس میں دیکھ لیا کہ کیا استعمال ہوا ہے. اس میں جو ہے ہمارا جذبہ لڑا ہے، ہماری ٹریننگ لڑی ہے، اور ہمارا حوصلہ لڑا ہے. اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسی شرارت آپ نے کی تو ہمارا جذبہ، ہمارا ٹریننگ اور ہمارا حوصلہ آپ کو لڑنے کے لیے کافی ہے. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.